مطلب ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ جو مسئلہ پیدا کر دیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ تذبذب کا شکار ہیں. مجھ سے بھی بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے نکاح متع کے بارے میں. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں، وہ بہت ساری دلائل پیش کرتے ہیں جس کے اندر وہ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر بھی نکاح متع جاری و ساری تھا اور اس کے بعد اس کی تنسیخ نہیں ہوئی، نسخ اس کا نہیں ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے نکاح مسیار جو ہے وہ اس کو کر دیا ہوا ہے کہ وہ جائز ہے، اور نکاح متع کو صرف ضد اور عناد کی بنیاد کے اوپر یہ ناجائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت میں ایسے ہی جائز ہے جیسے کہ نکاح مسیار جائز ہے. تو برائے مہربانی اس کے اوپر ذرا واضح طور کے اوپر موقف پیش کریں کہ کیا اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب محترم، بلا شبہ اسلام کے آغاز میں شروع میں نکاح متع کی اجازت تھی، اور خیبر کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. صحیح مسلم شریف کے اندر احادیث موجود ہیں، ایک سے زیادہ احادیث ہیں، اور صحیح مسلم ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن مجید کے بعد دو کتابیں مسلمان امت کی اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے سب سے صحیح ترین ہیں، ان میں ایک بخاری ہے اور دوسری مسلم ہے. تو یہ مسلم شریف کی احادیث ہیں. راوی کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدوں کا گوشت اور متع کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. حدیث کے لفظ ہیں. یہ گھوڑے کا بھی اسی موقع کے اوپر ہے حکم یا وہ کوئی اور حکم تھا؟ جی، گھوڑے کے گوشت کی اجازت تھی اس میں. یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے گھریلو گدوں کا گوشت حرام کیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی. ویسے گھوڑے کے گوشت کے متعلق صحیح بخاری شریف کے اندر احادیث موجود ہیں. کتاب الذبائح والصید میں آخری باب ہے، اس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا اور کھایا گوشت اس کا. آج بھی حلال ہے؟ آج بھی حلال ہے، قیامت تک حلال ہے. خچر اسی قسم یہ جو ہے نا گھوڑا، اس کی حلت پر ائمہ اربعہ میں سے تینوں امام اس کی حلت کے قائل تھے. امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم. امام ابو حنیفہ صرف اس کو حرام سمجھتے تھے، اور وفات سے قبل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رجوع کر لیا تھا اور اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب جو اس کو حرام کہتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی فقیہ اور امام بھی نہیں ہے. امام بھی نہیں، ان کی اپنی رائے ہے. اپنی رائے ہے. ٹھیک ہوگا. تو نکاح متع غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر میں بتا رہا تھا کہ خیبر کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ملتا ہے خیبر کے بعد متع کے جواز کا، یا ان کا فتویٰ ملتا ہے متع کے جواز کا، تو وہ دلیل نہیں بنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح، واضح اور صحیح احادیث کے مقابلے میں. کیونکہ بسا اوقات بعض روات کو، بعض راویوں کو، بعض لوگوں کو ایک چیز کا علم نہیں ہوتا. یعنی اس میں آپ کا مطلب جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام جن سے عمل یہ ثابت بھی ہے ان تک یہ حکم نہیں پہنچا، ان کو علم نہیں ہو سکا. ان کو علم نہیں ہو سکا کہ یہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا. نہیں تو یہ تو گمان نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جانا چاہیے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم مل گیا ہو اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو علم نہ ہوا ہو، وہ کوئی سفر پہ ہوں یا اس جگہ پہ موجود نہ ہوں، یا ہوں بھی، پھر بھی بسا اوقات نہیں علم ہوتا. نہیں. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رکوع میں جاتے تھے نا تو اس طرح ہاتھوں کو کرتے تھے اور اپنے رانوں کے درمیان رکھتے تھے رکوع میں. ٹھیک ہو گیا. گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے رکوع میں. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی شروع اسلام میں تھا ایسے کرنا. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. اب ان کو نہیں یہ حدیث پہنچی، یہ اگر پہنچی بھی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آئی اس کی. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو ان کا عمل ہم لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، اس کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ جب واضح دلیل کے طور پر واضح دلیل تو موجود اس کا ہے. مطلب جو اس کی حلال ہونے کے قائل ہیں ان کے پاس یہ اقوال موجود ہیں، وہ ان کی ان سے دلیل لیتے ہیں. جی جی. تو پھر نکاح متع اور مسیار میں پھر بنیادی فرق ہے. نکاح متع اور مسیار میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نکاح مسیار ہے نا، یہ کوئی نہ قرآن کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ حدیث کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ کسی فقہ کی اصطلاح ہے. مسیار ٹھیک ہے، یہ ایک جدید اصطلاح ہے. میں نے جو سمجھا ہے نا اس جدید دور میں یہ نکاح مسیار کا لفظ عام ہوا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور وہ عورت اس شرط کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہے کہ آپ مجھے نہ خرچہ دیں اور نہ میرے لیے باری مقرر کریں. ٹھیک ہو گیا. آپ کا دل چاہے تو آ جانا، نہ چاہے تو نہ آنا. دل کرے تو خرچہ دینا، دل کرے تو نہ دینا، میرے پاس سب کچھ موجود ہے.
میرے پاس گھر موجود ہے، میرے پاس آمدن کے ذرائع موجود ہے، میری زمین موجود ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو گھر کا سامان بھی میرے پاس سارا موجود ہے. وہ کہتی ہے کہ صرف میں اپنے لیے ایک خاوند کا نام لینا چاہتی ہوں اپنے لیے. یعنی اس میں وقت کی قید نہیں ہوگی، اس میں وقت ہوتا ہی نہیں. یعنی یہ وقت والا یہ نقطہ جو ہمیشہ کے لیے نکاح یہ ہوتا ہے. بنیادی فرق ہوا. ہمیشہ کے لیے نکاح ہوتا ہے، اور یہ نکاح جو ہے نا وہ صرف اس شرط پر ہوتا ہے کہ عورت نے اپنے حقوق وہ معاف کر دیے ہوتے ہیں خاوند کو. اس وجہ سے مسیار یسر سے ہے، اور عورت نے مرد کو سہولت دے دی کہ تو آنا، میرے حقوق پورے نہیں آ سکتا تو نہ آ. یہ تو بڑا واضح فرق ہوا پھر دونوں کے اندر، لیکن لوگوں نے مکس کر دیا ہوتا ہے. یہ ایک معینہ مدت کے لیے جس کی اور اجازت یہ نکاح جو ہے نا قیامت تک کے لیے حرام ہو چکا ہوا ہے. حرام ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کا مطلب اس کی گنجائش بالکل نہیں ہاں ہے. جی، تو نوجوان جو ہے نا وہ یا نکاح کریں تو یا پھر روزے رکھیں، ہاں جی، ان کے پاس تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہے. جی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. یہ جو تم میں سے شادی کی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے،